بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کھجوریں کھانے سے خون کی کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ آنکھوں کی جلن کو ختم کرنے اور بینائی تیز کرنے کے لیے سونف کا باریک سفوف دودھ کے ساتھ کھانا بہت مفید ہے۔ ہاتھ پاؤں کانپتے ہوں تو کوشش کرو کہ شہد کے ایک چمچ میں چٹکی بھر کلونجی کا پاؤڈر ملا کر کھا لو، بہت مفید ہے۔ گٹھیا کی بیماری ہو یا جسم میں سوجن ہو تو تل کا تیل لے کر اس میں 1 عدد لہسن پکا لیں، پھر تیل ٹھنڈا کر کے مالش کریں، بہت مفید ہے۔ قبض سے پریشان ہوں تو 1 کپ دہی میں اسپغول کے چھلکے کا 1 چمچ ملا کر کھا لیں، قبض سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ رکھی ہوئی چیزیں بھول جاتے ہیں تو بادام رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح چھلکا اتار کر کھائیں، بہت مفید ہے۔ اگر چہرے اور ٹانگوں پر سوجن ہو تو سرسوں کے تیل رات کو سونے سے پہلے لگائیں، سوجن میں آرام آتا ہے۔ شہد میں تھوڑا سا اسپغول کا چھلکا ملا کر کھائیں، رات کو نیند اچھی آتی ہے۔ بواسیر کے مریض کیلا کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ موبائل زیادہ استعمال کرنے سے اکثر لوگوں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کان سے کم سنائی دیتا ہو تو انگور کو ابال کر کھائیں، بہرا پن دور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بواسیر ہے وہ شہد میں گلاب کا پھول ڈبو کر کھائیں۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کے پتے کا قہوہ بنا کر پئیں، کیڑے جلدی مر جائیں گے۔ پیشاب میں تکلیف ہو تو سرخ انار روزانہ 1 عدد کھائیں، آرام آ جائے گا۔ ٹانگوں میں درد ہو تو زیتون کے تیل کو نیم گرم کر کے مالش کریں، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ زیتون کے 1 چمچ تیل میں آدھا چمچ ادرک کا رس ملا کر بالوں میں لگائیں، بال سیاہ ہو جائیں گے۔ ہڈیوں میں درد ہو تو دودھ کے گلاس میں 1 چائے کے چمچ کے برابر ادرک کا رس اور تھوڑی سی ہلدی ملا کر گرم کر کے پی لیں، بہت مفید ہے۔ سر میں درد ہو جائے تو کدو کا چھلکا چبا لیا کریں، درد سے آرام آتا ہے۔ امرود کھانے سے بھوک کم لگتی ہے۔ دل کے مریض انار کے دانوں کا رس نکال کر پیا کریں، بہت مفید ہے۔ صبح ناشتے کے وقت جامن کھانے سے معدہ نہ کمزور ہوتا ہے اور نہ خراب۔ اگر ہاضمہ خراب رہتا ہو یا پیٹ میں کیڑے ہوں تو پودینے کے تیل کا 1 چمچ کھانے کے بعد لے لیا کریں۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے کھیرے کے قطرے بادام کے تیل میں ڈبو کر چہرے پر مسلیں، چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر سر درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو چنبیلی کا تیل سر میں اچھی طرح لگائیں، آرام آتا ہے۔ چنبیلی کے تیل کے اور بھی بہت فوائد ہیں۔ اگر رات سونے سے پہلے چہرے پر لگایا جائے تو چہرے پر خشکی نہیں آتی، چہرہ نرم اور خوبصورت رہتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے روغن بادام چاٹ لیا کریں، بہت مفید ہے۔ یرکان کے مریض نہار منہ چنبیلی کے پھول سونگھیں، بہت مفید ہے۔ دماغ کمزور ہونے لگے تو سیب اور گنا زیادہ کھائیں، بہت اچھے ہیں۔ اگر ہڈیوں کو کینسر ہو تو 1 چمچ شہد میں دار چینی کا سفوف ملا کر قہوے کے ساتھ استعمال کریں، مفید ہے۔ نہار منہ گنا چبانے سے گلے کی خارش اور الرجی دور ہو جاتی ہے۔ کچا پیاز چبا چبا کر کھائیں، ایک تو آنکھوں سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے، دوسرا گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ گڑ والا قہوہ پینے سے وزن نہیں بڑھتا اور جسم کی چربی کم ہوتی ہے۔ کالے بھنے چنے ابال کر کھائیں، شوگر کا لیول نہیں بڑھتا۔ ہاتھوں کے سیاہ دھبے دور کرنے کے لیے بیسن میں ارگ گلاب ملا کر چہرے پر لیپ کریں، دھبے ختم ہو جائیں گے اور ہاتھ نرم اور چمکدار ہو جائیں گے۔ دہی کھایا کریں، جسم پر دانے نہیں نکلتے اور چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ ابلا ہوا انڈا کھانے سے آنتیں کمزور نہیں ہوتی۔ بینگن کا سالن پکا کر کھائیں، جسم میں جلن نہیں ہوتی اور معدہ گرم نہیں ہوتا۔ انار کا پھل کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں بلکہ اس کی ذات کے بندے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کو اچھے اور نیک کاموں میں گزاریں، کیونکہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ انصاف سے رہنا اصل زندگی کا تقاضا ہے۔ اے لوگو، دوسروں کے ساتھ محبت سے رہا کرو، کیونکہ محبت ایک ایسی خوشبو ہے جو بانٹنے سے پھیلتی ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔
اچھے لوگ ہمیشہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے ہیں، اس لیے ان کی جولیاں کبھی محبت اور خوشیوں سے خالی نہیں رہتی۔ عقل کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے ایک دانہ انار پانی کے ساتھ کھا لو، عقل کمزور نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بستر پر جانے سے پہلے ایک دانہ انار پانی کے ساتھ کھا لیں تو ساری رات طاقت قائم رہتی ہے اور جوانی برقرار رہتی ہے۔ چہرے کی جلد ہمیشہ جوان دکھائی دے گی۔ بس انڈے کی سفیدی سے چہرے کا مساج کیا کریں۔ اس کے علاوہ سر کے سفید بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پریشان ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ بیوی کا احترام کرنے والا مرد سب سے خوش نصیب ہوتا ہے۔ پودینہ اور لیموں کا شربت دل کو تازگی دیتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرو، اللہ تمہیں ان کی دعاؤں سے نوازے گا۔ جو دل اللہ کے ذکر سے عباد رہے، اس کی زندگی کبھی ویران نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک کمنٹ کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔